الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سماعت و بصارت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کرے۔ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں مثلا سماعت وغیرہ پر سجدہ شکر کرنا جائز ہے؟ میں آپ سے دلائل کے ساتھ وضاحت کی امید رکھتا ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سجدہ شکر نئی ملنے والی نعمت پر کیا جاتا ہے، مثلا اولاد کی پیدائش، کسی گم شدہ شخص کی واپسی یا دشمن پر فتح وغیرہ۔ سماعت و بصارت جیسی ہمیشہ ساتھ رہنے والی نعمتوں پر سجدہ شکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا شرعی عمل ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان اپنی ساری زندگی اللہ کے شکر میں سجدہ کرتے ہوئے گزار دے۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564 میں کہتے ہیں، امام شافعی اور دیگر یعنی شافعی فقہاء کرام کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کسی ظاہری نعمت کے حصول یا ظاہری مصیبت کے زوال پر کیا جاتا ہے، چاہے نعمت یا مصیبت کسی فرد کے لیے ہو یا تمام مسلمانوں کے لیے ہو۔ ہمارے فقہا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی طرح اگر کسی شخص کو بدنی مصیبت میں دیکھے یا گناہ وغیرہ یا پھر کسی اور مشکل میں پھنسا ہوا دیکھے تو اس کے لیے بارگاہ الہی میں سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ البتہ دائمی نعمتوں پر سجدہ شکر شرعی عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ منقطع نہیں ہوتی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 میں کہتے ہیں، حصول نعمت یا زوال نقمت کے وقت سجدہ شکر مستحب ہے۔ اسی کے امام شافعی، اسحاق، ابو ثور اور ابن المنذر رحمہم اللہ قائل ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرمسرت معاملہ پیش آتا تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے نقل کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی پرمسرت معاملہ یا خوشخبری آتی تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمامہ کے فتح ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا، اور جناب علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے مقتولین میں عورت کے پستان جیسے بازو والے شخص کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ اکرام سے سجدہ شکر منقول ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 میں کہتے ہیں، نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں، پہلی جاری اور ساری اور دوسری نئی نعمتیں۔ جاری اور ساری نعمتوں کا شکر عام عبادات اور اطاعت گزاری سے ہوتا ہے، جبکہ نئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر ہے۔ سجدہ شکر کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر، اس کے سامنے انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان نعمتوں پر شیخیاں بکھیرنے اور ان پر دلی میلان سے بچ جاتا ہے۔ اس حالت میں سجدہ شکر نفس کے لیے سب سے بڑی دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیخیاں بکھیرنے والے اور سرکشوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے اس بیماری کی دوا بارگاہ رب العالمین میں عاجزی و انکساری کو بنایا گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع علی زاد المستقنع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 میں کہتے ہیں، مصنف کا قول سجدہ شکر نئی نعمتوں پر ہوتا ہے، یعنی ایسی نعمت جو پہلے حاصل نہیں تھی بلکہ ابھی ملی ہو۔ یہ قید انہوں نے اس لیے لگائی ہے تاکہ پہلے سے جاری و ساری نعمتیں سجدہ شکر کے سبب میں شامل نہ ہوں۔ چنانچہ اگر پہلے سے جاری و ساری نعمتوں پر سجدہ شکر کرنا مستحب ہو تو انسان ہر وقت سجدہ کی حالت میں ہی لگا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ چنانچہ جاری اور ساری نعمتیں ہر وقت انسان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، مثلا قوت سماعت، بصارت، بولنے کی طاقت اور تندرست و توانا جسم، یہ سب کچھ نعمت ہے، حتیٰ کہ سانس لینا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کے لیے سنت نبوی میں سجدہ شکر کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، یہ فرض کر لیں کہ کسی شخص کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہونے لگی، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو دور فرما دیا تو اس پر اس شخص نے سجدہ شکر کیا تو یہ درست ہے، کیونکہ سانس روکنے کے بعد سانس دوبارہ چل پڑے یہ اللہ کی طرف سے نئی نعمت ہے۔ اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں۔ ایک انسان امتحان میں کامیاب ہو گیا لیکن اسے خدشہ تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، تو یہ اس کے لیے نئی نعمت تھی جس کے لیے وہ سجدہ شکر بجا لائے گا۔ ایک شخص نے کسی علاقے میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نئی نعمت ہے جس کے لیے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک شخص کو اولاد کی خوشخبری دی گئی، یہ نئی نعمت ہے، اس کے لیے سجدہ شکر کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر دیگر امور کو قیاس کر لیں۔ مصنف کا کہنا ہے یا زوال نقمت، یعنی کسی مصیبت میں پھنسنے کا بہت زیادہ خدشہ تھا،
لیکن مصیبت سے بچ گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا گاڑی میں جاتے ہوئے ٹریفک حادثہ ہوا، گاڑی الٹ گئی، لیکن وہ صحیح سالم باہر نکل آیا، تو یہاں وہ سجدہ کرے گا کیونکہ گاڑی الٹنے کی وجہ سے نقمت کا سبب پایا گیا، لیکن پھر بھی وہ سلامت رہا۔ ایک شخص کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی سے اسے بجھانے میں مدد فرمائی، تو یہ بھی نقمت کا زوال ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان کنویں میں گر گیا لیکن پھر بھی صحیح سلامت باہر نکل آیا، تو یہ بھی زوال نقمت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں زوال نقمت سے مراد یہ ہے کہ نقصان کے اسباب موجود تھے لیکن پھر بھی نقصان سے محفوظ رہا، جبکہ ہمیشہ سے جاری و ساری نعمتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور اگر ہم ان نعمتوں پر سجدہ شکر کو مستحب سمجھ لیں تو انسان ہمیشہ سجدہ کی حالت میں ہی رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سجدہ شکر صرف نئی حاصل ہونے والی نعمت پر کیا جائے گا، پہلے سے جاری و ساری نعمتوں پر سجدہ شکر نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 96807۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔